نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66۔ گزشتہ آیت میں مشرکین سے کہا گیا تھا کہ جو تم شرک کرتے ہو تو شرک کے جواز پر اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو مشرکین کے پاس دلیل کیا؟ وہ دلیل یہ دیتے کہ ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی مملکت اور رعایا کا انتظام خود نہیں کر سکتا، وہ اپنی سلطنت کے معاملات کا نظم و نسق اپنے مقربین کو سونپ دیتا ہے، اور پھر رعایا کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، اور پھر جن کی سفارش مقربین کرتے ہیں وہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے بعض مقرب بندوں کو الوہیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ان کی بندگی ضروری ہے۔ یہ مشرکین کی ایک دلیل تھی۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تو بات ایسی ہے کہ غیر محسوس کو محسوس پر، قادر کو عاجز پر، اور کامل العلم کو ناقص العلم پر قیاس کرنا ہے، جو بالکل باطل ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ معبود برحق میں جو خصوصیات ہونی چاہیے ان میں سے ایک کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ الوہیت کی ایک خصوصیت خالق ہونا ہے، یعنی الہ معبود وہی ہوگا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سب سے پہلے پیدا کیا ہو اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے؟ اور فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہی اولاً پیدا کرنے والے ہیں اور وہی اس کو لوٹائیں گے، یعنی پہلی بار زندہ بھی اللہ نے کیا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی دیں گے، اور یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور میں پائی نہیں جاتی۔ اور سورۃ فاطر میں انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ تو معبود برحق میں صفت خلق پائی جاتی ہے، یعنی وہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، اور دوسرا یہ کہ قادر مطلق ہونا، یہ بھی الوہیت کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ تعالی ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، قدرت کے لحاظ سے احاطہ ہو یا علم کے لحاظ سے احاطہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ مختار کل ہونا، علیم کل ہونا، خالق ہونا، نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا، یہ ایسی صفات ہیں الوہیت کی جو صرف پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہیں، اور جس ذات میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ کیسے معبود بن سکتا ہے اور کیسے الہ ہو سکتا ہے؟
تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جس کشتی پر سوار تھے اس کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی کا لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا موسیٰ ما علمی و علمک فی جنب علم اللہ الا کمثل ھذا العصفور، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس چڑیا نے سمندر سے پانی حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر سوال کیا تھا کہ کیا روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ نہیں۔ بس یہ جملہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آزمائش میں آ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا اور خود ہی سب سے بڑے عالم کیوں بن بیٹھے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حالانکہ بات تو حقیقت میں ٹھیک تھی کہ اس وقت اللہ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن پھر بھی ان پر آزمائش آ گئی۔ اذ لم يرد العلم الى اللہ، کہ انہوں نے علم کی بات کو اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹایا۔ تو پھر اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمبا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس سفر کے دوران ان کے علم کی مثال بھی بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم ایک قطرے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم ازل سے لے کر ابد تک اور ذرے ذرے پر محیط ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے پروردگار عالم کی جو کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پوری بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عقل، ان کے حواس اور ان کے اعضاء بھی بڑے کامل درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عصمت عطا فرماتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پیدائش سے لے کر تا وفات پوری زندگی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا، اگر ان سے کوئی معمولی سی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو انہیں فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ ان تمام تر کمالات کے باوجود فرمایا کہ لا يعلمون الغیب الا ما علمهم اللہ، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ آپ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو دین اور شریعت کا مکمل علم عطا فرماتے ہیں۔ اس کائنات اور اس دھرتی کی چیزوں کے متعلق بھی بہت سا علم عطا فرماتے ہیں، مگر ذرے ذرے کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اس کی نفی فرمائی ہے۔ سورۃ انعام میں ارشاد ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اور سورۃ لقمان میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ لقمان نے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔
قیامت کب برپا ہوگی، بارش کب اور کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی، یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ آج کی اس مشینی دور میں یہاں تک تو معلوم کر لیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ صحیح الاعضاء ہوگا یا عیب دار ہو کر پیدا ہوگا، وہ زندہ بھی رہے گا یا ماں کے پیٹ میں ہی موت واقع ہو جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علوم عطا فرماتے ہیں جو ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں، جو ان کے شایان شان نہیں ہیں وہ ان کو عطا نہیں فرماتے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خود فرماتی ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کی شایان شان ہے۔ اب شعر و شاعری کا شعبہ بڑا وسیع شعبہ ہے، مگر اس کا تعلق چونکہ نبوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح کہانت کا علم ہے، سحر اور جادو کا علم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو نہیں دیے، جبکہ حلال و حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم اور معاشرے کی اصلاح سے متعلق سارے علوم اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا انبأتکم بہ، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے علوم ہوں یا برائیوں سے بچنے کے طریقے ہوں یا نیکیاں کرنے کے طریقے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے ہوں یا عبادت کے طریقے ہوں، سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اپنی امت کو۔ لیکن جو دنیا کے علوم ہیں یہ سارے علوم نبی کے لیے ضروری نہیں ہیں، جس طرح دنیاوی فنون ہیں، ریاضی ہے، جغرافیہ ہے، جہاز بنانا ہے، بسیں گاڑیاں موٹریں تیار کرنا ہے، ان کا تعلق نبوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے خود کہلوایا۔ سورۃ ہود میں ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف میں ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو فائدے کی بہت سی چیزیں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے 70 بہترین حفاظ اور قاریوں کو منافقین کے ساتھ نہ بھیج دیتے، جنہیں بئر معونہ کے مقام پر دھوکے سے پھر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پریشان رہے اور غمگین رہے تھے۔ ان کے فراق میں صحابہ کرام کہتی ہیں کہ ایسا پریشان ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک طویل سفر کر کے، لمبا سفر کر کے حدیبیہ تک جا پہنچے اور پھر آگے نہیں جانے دیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کو، اور وہیں پر صلح ہوئی اور وہیں پر بغیر عمرہ ادا کیے آپ کو احرام کھولنے پڑے تھے اور وہیں سے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ اگر یہ سب معلوم پہلے سے ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہی نہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں کو بعض چیزوں کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ زمین پر ان کا حکم چلتا۔ زلزلہ آیا مدینے میں، زمین پر درہ مار کے فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا، تو پھر کیوں ہلتی ہو؟ اس کے بعد زلزلہ رک گیا۔ فاروق اعظم کی حیات طیبہ میں پھر مدینے میں زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آگ نکلی تو آپ نے اپنے خادم کو چادر دے کر بھیجا کہ میری چادر لے جاؤ اور جہاں سے آگ نکلی ہے وہاں واپس لوٹا دو۔ تو اس چادر کے ذریعے سے چادر ہلا ہلا کر اس نے آگ کا رخ پلٹ دیا۔ آگ واپس گئی، جہاں سے پہاڑی کے جس سوراخ سے نکلی تھی وہاں داخل ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ممبر پہ کھڑے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کر سینکڑوں میل دور محاذ جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر حضرت ساریہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، مدینے میں کھڑے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کر یہیں سے آواز دیتے ہیں، ساریہ پیچھے کی طرف دیکھو، کیونکہ دشمن کا ایک دستہ پیچھے کی طرف حملہ آور ہو رہا تھا۔ حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور تھے، وہیں پر فاروق اعظم کی آواز کو سن لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، متوجہ ہوئے پیچھے کی طرف اور دشمن کو وہاں سے بھگا دیا اور اسلامی لشکر نقصان سے بچ گیا۔ ہوا فاروق اعظم کی آواز کو پہنچا رہی ہے، وہی فاروق اعظم کہ جب ممبر پہ کھڑے ہو کر سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ کو دیکھ رہے تھے اور ان پر حکم چلا رہے تھے، وہی فاروق اعظم مصلی پر مسجد میں کھڑے ہیں اور اپنے پیچھے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے قاتل کو نہ دیکھ سکے، پتہ نہ چل سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو غیب کے بارے میں کوئی بات بتا دیتے ہیں تو وہ غیب نہیں رہتی پھر، کیونکہ غیب کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کا علم بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی اطلاع کے ہو تو وہ غیب کا علم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کوئی بات بتا دی تو پھر وہ غیب تو نہ رہا، یا کسی ولی کو کشف کے ذریعے سے کوئی بات بتا دی گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نیک بندے کے عقل میں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی تو پھر اس کو غیب نہیں کہا جا سکتا۔ بغیر کسی کی بتائے، بغیر کسی کے واسطے کے اور بغیر کسی کی اطلاع کے جو ہر چیز کا علم رکھے اس کو عالم الغیب والشہادہ کہا جاتا ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا فرمان ہے سورۃ یونس میں، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان کی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرے ذرے کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اور فرمایا کہ مخلوق کو تو اتنا بھی علم نہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے قائم ہونے کا عین وقت اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، کہ اس ذات نے اپنے سوا کسی پر اس وقت کا اظہار بھی نہیں کیا، کسی کے سامنے یہ ظاہر ہی نہیں کیا۔ تو یہاں بھی فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے معاملہ میں ان کا علم گر گیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان کا علم گر گیا ہے یعنی ساقط ہو گیا ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں کے خیالات مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے کہ بالکل نہیں آئے گی، تو اس معاملہ میں ان کا علم گر گیا ہے اور وہ یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کامل ہونا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم کامل ہو چکا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ تمام اسباب ان کے پاس آ چکے ہیں جن کے ساتھ قیامت کا علم ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے روز قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں، انسان اور جانور پیدا ہو رہے ہیں،
ہر موسم میں نباتات اگتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہر فصل کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فصل پیدا ہوتی ہے، پھر کٹ جاتی ہے، میدان صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اس بات پر یہ چیزیں گواہ ہیں کہ قیامت کا واقع ہونا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی تخلیق اور اس کی پیدائش پہلی بار ممکن ہے تو پھر دوبارہ بھی اس کا بنانا ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود وہ لوگ جو جہالت کا شکار ہیں وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ النبا میں ارشاد فرمایا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ بہت بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ آئے گی، کوئی کہتا ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو یہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں۔ ظاہری آنکھوں کا اندھا پن نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دل اندھے ہیں جو صحیح بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور سورۃ حج میں بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہیں۔ اور سورۃ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی فرمایا انہم کانوا قوما عمین، وہ ساری کی ساری قوم ہی اندھی تھی، یعنی دل کے اندھے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شر العمی عمی القلب، بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ ظاہری آنکھوں سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے اچھے اچھے کام بھی کر جاتے ہیں، اور تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے گزرے ہیں جن کی ظاہری آنکھیں نہیں تھیں لیکن انہوں نے علمی کارنامے ایسے انجام دیے کہ آج تک دنیا ان کی معترف ہے۔ کیونکہ بینائی کا نہ ہونا، ظاہری اندھا پن، یہ ظاہری نقص ہے، انسان آنکھوں سے محروم ہوتا ہے، مگر اصل محرومی اور اصل اندھا پن تو وہ ہے جس کا دل اندھا ہو، اس میں پھر کفر، شرک اور بدعقیدگی بھری ہوتی ہے، وہاں پر ایمان کا تصور نہیں ہوتا۔ دل کے اندھے وہ ہوتے ہیں جو ہدایت کی بات کو سمجھنے نہیں پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس علم کے تمام اسباب پہنچ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، گویا ان کے دل اندھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیں اور ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔